السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حکم ہے کہ نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں، جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، یعنی کہ جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کر دیں۔ اب اس میں کون لوگ آئیں گے، یہ مسئلے کو سمجھا جائے۔ ہمارے ذہنوں میں جو فوراً چیز آئے گی وہ یہی ہے کہ اس میں کنوارے آ رہے ہیں، اس میں کنوارے بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اس میں بیوہ بھی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، شوہر فوت ہو چکا، متعلقہ بھی آئے گی، مردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہاں، اس میں بوڑھے بھی آئیں گے، جیسے کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 50 سال کی عورت ہے، تو وہ بھی بے نکاح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی کو بے نکاح نہ چھوڑو، سب کے نکاح کر دو۔ دیکھیں، بعض لوگ سوچیں گے کہ بوڑھوں کی شادی کرنا، جیسے کوئی شخص 50 سال کا ہے، بچے ایک دو بچے کی شادی ہو گئی یا ہونے والی ہے، تو اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، بے شرمی سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انڈین کلچر ہے، یہ ہندوستانی کلچر ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک ذہنیت ہے جو ہمارے بیچ میں آ گئی ہے کہ 50 سال کی عمر میں شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر بچے بڑے ہیں تو بچے اپنے اوپر بے شرمی سمجھتے ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہمیں لوگ برا کہیں گے، ہمیں لوگ برا سوچیں گے۔ نہیں، دیکھیں، یہ سوچ غیر شرعی سوچ ہے۔ اسلامی کلچر کیا ہے؟ یہ پاکستانی کلچر ہے، ہمارے معاشرے کا کلچر ہے، لیکن اسلامی کلچر یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بندہ 50 سال کا ہے، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، یا بیوی ہے تو شوہر فوت ہو گیا، تب ان کو شادی کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہی پوری کریں، جسمانی ضروری نہیں ہے، وہ اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ان کو ساتھی کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے، بندہ جب زیادہ ایج کا ہو، وہ بیمار اس نے زیادہ ہونا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس نے بیمار زیادہ نہ، ویسے بھی آج کل کی اولادیں تو بوڑھوں کے پاس بیٹھتی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بوڑھوں کی خبر لے لیں تو ان کی دیکھ بھال، اصل تو ان کا ساتھ ہونا چاہیے نا، والد ہے یا اس کی شادی اگر ہو، بیوی ہو اس کی تو، یا والدہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو، تو زندگی ہے، ضرورتیں ہیں، ساتھ ہونا چاہیے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض بیٹے منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹیاں منہ پھلا کے بیٹھ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، معاشرہ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ غیر شرعی سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ کوئی دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اسی طرح کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے باپ کو دوسری شادی نہیں ہونے دیں گے، اپنی ماں کی دوسری شادی نہیں ہونے دیں گے، ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے ماں باپ کو، یہ ہے وہ ہے۔ یہ غیر شرعی طریقے ہیں۔ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے، یہ وہاں سے کلچر آیا ہے۔ اسلامی کلچر یہ ہے کہ جو بے نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کر دیں۔ اب بے نکاح کوئی بھی ہو سکتا ہے، کنوارا ہو سکتا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بیوہ ہے، متعلقہ ہے، وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے 50 سال کی عمر میں، یا وہ شخص ہے 50 سال کی عمر میں، باپ ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو ان کے بھی نکاح کرائے جائیں۔ دیکھیں، یہ ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کوئی عورت ہے، وہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تو ہم اس کو داغدار سمجھتے ہیں، اس کے سمجھ لیں کوئی داغ لگ گیا اس کے اوپر۔ یہ سوچ بھی غیر شرعی سوچ ہے، یہ بھی ہندوستانی سوچ ہے، انڈین کلچر ہے۔ اس کو داغدار سمجھنا، اس کو عیبدار سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اس کو معیوب سمجھنا، اچھی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ آپ اسلامی طریق اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر عورتیں ان کو جب طلاق ہوتی ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے تو رشتوں کی لائن لگ جاتی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ غیر شرعی سوچ ہے کہ آپ طلاق یافتہ نو داغ سمجھیں، اس کے سمجھ لیں، اس کے چہرے پہ سمجھ لیں، آپ کو اس کے ماتھے پہ کوئی داغ لگ گیا جی، ایسے سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ داغدار ہونا، اس سے کوئی داغدار نہیں ہو جاتا طلاق ہونے سے۔ ایک حق ہے عورت کا، رہتے رہے ہیں، نہیں بننا، یہ الگ ہو گئے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عورت کو حق ہے، اس میں کون سے داغ والا مسئلہ ہے، اس میں کون سا عیب والا مسئلہ ہے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ غیر شرعی سوچ ہے، ہندوستانی سوچ ہے، انڈین سوچ ہے، اس کو بدلا جائے، غیر شرعی سوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح معاملہ جو ہے، آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کہ مزید کچھ اس کے بارے میں مزید ہم کوشش کریں گے، آگے بھی دیکھیں۔ اب اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ بیوہ ساری عمر اسی طرح رہتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں بیوہ کی، ساری عمر اس کو بیوہ 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 کہتے ہیں، حالانکہ اس کی شادی کرا دینی چاہیے، تاکہ ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کو نان نفقے کی، ساتھ کی، تو ساری عمر ایسے رہنے سے بہتر یہی ہے کہ اس کی شادی کرا دی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں شادی کا بھی بڑا مشکل سا مسئلہ بنا ہوا ہے،
شادی پہلے تو شادی کے جو اخراجات ہیں وہ بڑے ہم نے بڑھا دیے، شریعت نے نہیں بڑھائے، شریعت نے آسان رکھا ہے معاملہ، ہم نے اپنے اوپر خود ہی یہ بمب گرایا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے شادی کے خرچے کا۔ دوسرا مسئلہ یہ جو طلاق یافتہ ہے، خلا یافتہ ہے اور یا متعلقہ ہے، بیوہ ہے، ان کو عیب دار داغدار سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی داغدار سمجھا جاتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کی شادی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ غیر شرعی سوچ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی شادی بھی کرنا چاہے 50 سال کی عمر میں، باپ ماں ان کی شادی کرا دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑا مشکل سا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ بالکل اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ ایسے زندگی نہ گزاریں، ضرورتیں ہیں، ہر کسی کو ساتھ کی ضرورت ہے اور نان نفقے کی ضرورت ہے، اس لیے ساتھ ہونا چاہیے۔ باقی مزید ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کے اوپر